قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کے بعد کہا اور فرقان کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ شہر رمضان یعنی رمضان کا جو مہینہ ہے، الذی ایسا ہے، انزل فیہ کہ اس میں نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ القرآن ھدی للناس۔ اور الف لام میم کے بارے میں کیا آیا تھا؟ ھدی للمتقین۔ اور رمضان میں جو نازل ہوا ہے اس کے لیے کیا آیا ہے؟ ھدی للناس، یہ عام لوگوں کے لیے۔ اب یہ ایک ہی قرآن کے لیے تو نہیں ہو سکتا، پوچھو کیوں؟ ورنہ تو پھر کنٹراڈکشن آ جائے گی کہ ایک جگہ تو کہہ دیا کہ بھئی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور یہاں کہہ رہے ہیں ھدی للناس۔ اگر وہ قرآن ایک ہی ہے تو یہ تو کنٹراڈکشن ہو گیا۔ کنٹراڈکشن اللہ کی بات میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ قرآن کوئی اور ہے۔ وہ کون سا قرآن ہے؟ جو حضور کے سینے پر درج ہے، جو سینہ مصطفیٰ سے باہر نکلا ہی نہیں، جو نکل گیا وہ ھدی للناس ہے، جو اندر قلب میں رہ گیا وہ ھدی للمتقین ہے۔ فتنہ گوہر شاہی کا موجودہ ترجمان یونس الگوہر کا آپ نے بیان سنا، جس میں موصوف یہ کہہ رہے ہیں قرآن دو ہے، ایک ھدی للناس جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ایک ھدی للمتقین جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے قرآن کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ زندیقیت والی بات ہے، یہ کفر والی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی جانب سے، آپ ان تمام چیزوں کو پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا، اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ پہنچا دیں، لیکن یہ یونس الگوہر کہتا ہے کہ ایک قرآن پہنچا دیا اور ایک قرآن ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہ اللہ پر جسارت ہے یا نہیں؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے یا نہیں؟ اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ اور کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع اور ہزاروں کا مجمع، کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا، بلغت وادیت ووفیت، یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا ہے اور حق ادا کیا ہے، ووفیت، اور آپ نے پورا پہنچا دیا۔ ایسا نہیں کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ جو ھدی للناس تھا وہ آپ نے پہنچایا ہے اور جو ھدی للمتقین تھا وہ آپ لے کر چلے گئے۔ لہذا اس طرح کی بات کہنا یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اور الزام لگانا ہے، صحابہ کرام کی تصریح کے بھی خلاف ہے۔ صحابہ کرام بھی مان رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا۔ پھر یونس الگوہر کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ھدی للناس، یہاں کچھ اور کہا، اور یہاں اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، یہاں کچھ اور ہے، تو یہ اللہ کے کلام میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی کھوپڑی خراب ہے، آپ کا دماغ خراب ہے، اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اسے اچھا کھانا بھی خراب لگتا ہے، اس لیے آپ نے قرآن کا مفہوم صحیح سمجھا نہیں۔ قرآن کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ھدی للناس ایک جگہ اللہ نے فرمایا، آپ کو صرف 2 جگہ نظر آیا ہے، میں 3 جگہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے ھدی للناس، جسے آپ نے بیان کیا۔
قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری جگہ 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے اور شفا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو تین جگہ بات تین طرح کی ہوئی، ایک جگہ ھدی للناس، ایک جگہ ھدی للذین آمنوا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین۔ آپ کو تعارض لگ رہا ہوگا، آپ کو ٹکراؤ لگ رہا ہوگا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ذرا سا غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن غلط کہہ رہا ہے، یہ تعارض ہے یا ٹکراؤ ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جہت کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے، اعتبار کے بدلنے سے مسئلہ بدلتا ہے، اعتبار کے بدلنے سے نوعیت بدل جاتی ہے، حکم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک ہی آدمی باپ بھی ہوتا ہے اور بیٹا بھی ہوتا ہے۔ باپ اگر ہو تو اپنے بیٹے کا باپ ہے، اور اگر بیٹا ہو تو اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ ایک ہی آدمی ہے، باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ ایسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ھدی للناس، ھدی للمتقین، ھدی للذین آمنوا، قرآن سب کے لیے ہدایت۔ اب سب کے لیے کیسے ہے اسے آپ سمجھیں۔ ھدی للناس، ھدن کا لفظ یہ مصدر ہے، اور ھدن ہادی کے معنی میں، ھدن ہادی، ہادی کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا۔ تو ھدی للناس کا مطلب ہوا قرآن تمام لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، تمام جہان والوں کو قرآن راستہ دکھاتا ہے۔ کیا دکھاتا ہے؟ اے لوگوں شرک کا راستہ صحیح نہیں ہے، اے لوگوں کفر کا راستہ صحیح نہیں ہے، اے لوگوں زمانی جاہلیت کا راستہ صحیح نہیں ہے، اے لوگوں اس راستے کو چھوڑ کر ایمان کے راستے کی طرف آ جاؤ، جنت کے راستے کی طرف آ جاؤ، جہنم کا راستہ چھوڑ کر جنت کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اس اعتبار سے قرآن تمام لوگوں کے لیے رہنمائی کرنے والا اور ہدایت ہے۔ اور یہ جو 24ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا ھدی للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن راہ دکھاتا ہے ایمان والوں کو بھی۔ کیسے؟ جو لوگ مسلمان ہو گئے، کفر سے باز آ گئے، شرک سے باز آ گئے، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، اب قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ان کی رہنمائی کیا کرتا ہے؟ قرآن ان کو کہتا ہے کہ اب فرائض کا اہتمام کرنا ہے، واجبات کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تمہیں حرام کام چھوڑنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے، منکرات چھوڑنا ہے، فواحش کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اب یہ جو قرآن رہنمائی کر رہا ہے یہ رہنمائی مسلمانوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر آگے ایک رہنمائی ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین کس کے لیے ہے؟ کہ جو مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں، واجبات کا اہتمام کر رہے ہیں، گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ ان کے لیے اللہ پاک نے ایک اور رہنمائی فرمائی، قرآن ایک اور رہنمائی کرتا ہے۔ وہ رہنمائی یہ ہے کہ تم متقی تو ہو گئے ہو، تم پرہیزگار تو ہو گئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں مقامات اور ہیں۔ اب تم اس سے بڑھ کر صدیق کا مقام حاصل کرو، اس سے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔ قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے، قرآن تمہاری رہنمائی اس طرح سے کرتا ہے۔ اب تم گناہ سے بچنے لگے ہو، تم فرائض و واجبات کا اہتمام کرنے لگے ہو، اب نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ اب تہجد پڑھو اور اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، چاشت پڑھو، کثرت سے روزے رکھو، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے رو اور گر گڑاؤ۔ اے مسلمانوں تم متقی تو بن چکے ہو، لیکن ایک مقام ہے صدیق کا مقام، تم صدیق کے مقام۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے سب سے اول درجے کے انبیاء ہیں، انبیاء کرام۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا اس مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، لہذا لیکن جو دوسرا مقام ہے صدیق کا مقام، صدیقین کے مقام تک تم پہنچ سکتے ہو کثرت عبادت کی وجہ سے، کثرت نوافل کی وجہ سے، کثرت ذکر اللہ کی وجہ سے۔ اب قرآن جو متقی کو رہنمائی کرتا ہے، قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے کہ تم متقی تو ہو چکے ہو، اب صدیق بن جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، اللہ کا خاص قرب اور مقام حاصل کر لو، یہی رہنمائی ہے۔ لہذا قرآن تینوں اعتبار سے رہنمائی کرتا، ھدی للناس بھی ہے، ھدی للذین آمنوا بھی ہے، اور ھدی للمتقین بھی ہے۔